اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ایسی قوم کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جس نے ایسی بے حیائی اور برائی کا ایجاد کیا جو کہ ان سے پہلے کسی قوم میں موجود نہ تھی۔ ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ علیہ السلام جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے قریب 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کے مناظر کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قریب کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل گوارا نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ میں کیسے مبتلا ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ دفعہ ایک ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب کوئی بھی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ ہری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ معزز ناظرین، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسی لت لگی کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ٹکڑا نہ حاصل کر سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر باہر کا آدمی ان کے علاقوں میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے ہیں۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا
تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع فرمایا اور توحید حق کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو جو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے ہی گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت دفعہ سمجھایا اور بار بار سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو روکتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور بات یہاں تک نہ پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اب تک ان کے بدعمالیوں اور گناہوں کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور پھر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف بھیجا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ اصل میں منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سارے بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہیں اور جائز ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کے گرد گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں کچھ لوگ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی حفاظت سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے وہ ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ختم ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل گئی۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنت رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا
قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ رب العزت نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں بدل دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج بھی بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جسے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برا عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے جن برائیوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ آمین ثم آمین۔